محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ پچھلی امتوں پر، تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ایام معدودات، اور یہ جو رمضان المبارک ہے یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ آج رمضان المبارک کی 6 تاریخ ہے، اور آپ اگر تھوڑا سا پچھلے اوقات پر غور کریں گے تو ہم سب اس تیاری میں تھے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اور آج یہ پہلا ہفتہ سمجھ لیجئے کہ گزر چکا ہے، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ کتنے دن ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ ان دنوں میں، ان غنیمت کے ایام میں، نیکیوں کے کمانے کے ان ایام میں، دعا رحمت و مغفرت سے بھرے ان ایام میں اگر ہم نے اللہ رب العالمین کی کما حقہ عبادت نہیں کیا، رمضان المبارک کا جو حق ہے اس حق کو ادا نہیں کیا، ان قیمتی ایام کو یوں ہی ہم نے گزار دیا، ایام معدودات، پھر گنتی کے یہ چند دن ختم ہو جائیں گے، اور یہ دن ختم ہو گئے تو پھر آنے والا جو رمضان ہے، یہ جو مبارک ایام ہیں، ہمیں نصیب ہو نہ ہو کوئی نہیں جانتا ہے۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے دنوں میں رہے ہوں گے، پچھلے رمضان میں رہے ہوں گے، ان کی تمنا رہی ہوگی کہ رمضان المبارک ہمیں پھر نصیب ہو، پھر ہم اسی طرح سے عبادت کریں، پھر ہم اسی طرح سے صدقہ و خیرات کر کے اللہ رب العالمین کے قریب ہو جائیں، مگر آج انہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے پروانہ آ گیا اور ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ ہمارے لیے غنیمت ہے کہ ہم موجود ہیں، اس وجہ سے ان قیمتی ایام کو ضائع اور برباد نہ کیجیے۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اس رمضان المبارک میں کیا رہتی تھی، کس طرح سے آپ رمضان المبارک کو گزارتے تھے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کان اجود ما کان یکون فی رمضان، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں یوں تو آپ ہر وقت سخاوت کے پیکر تھے، سخی تھے، مگر رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ اور کیا فرماتی ہیں؟ حین یلقاہ جبریل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن۔ دیکھیں اللہ کے نبی ہیں، ان کے آگے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، مگر بیان کرتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی کہ جب ہر رات رمضان المبارک میں جبریل امی آتے تھے، اور جب آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں قرآن کا دور کرتے تھے، بیٹھ کر کے ان کو قرآن کریم کو سناتے تھے۔ نازل ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کائنات کے دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں، اور لانے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار جبریل امی ہیں۔ ان کو آپ بیٹھ کر کے سناتے تھے، قرآن کا ایک دور کرتے تھے۔ ہماری حالت کیا ہے؟
اگر حافظ صاحب نے قرآن تراویح میں ختم کر دیا کسی طرح سے تو اور سن لیا تو وہی اپنے آپ کو کافی سمجھتے ہیں، یا حافظ صاحب بھی کچھ جگہوں پہ ایسے ہوتے ہیں کہ کیا پڑھا، کس طرح سے پڑھا، اس کا کوئی نہ خود ان کو سمجھ میں آیا نہ پڑھنے والے کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہے، بس ایک بنا لیا ہے کہ جس طرح سے چاہے اس طرح سے پڑھ کر کے ختم کر دے، ایک بوجھ ہے اتار دے۔ یہ قرآن کا حق نہیں ہے، یہ قرآن کا حق نہیں ہے۔ اور قرآن کا جو طریقہ ہے ختم کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کیا ہے؟ وہ تراویح میں نہیں ہے۔ تراویح میں آپ ختم کیجئے، بہتر ہے، اچھا ہے، مگر اس کے علاوہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے ساتھی کے پاس بیٹھ کر کے، کوئی استاد ہے یا قرآن کا جاننے والا ہے، اس کے پاس بیٹھ کر کے 2 صفحہ 4 صفحہ پڑھ لے، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ شکایت کر سکتے ہیں کہ ہم ڈیوٹی کرتے ہیں، ہمارے پاس کام ہے، بہت زیادہ کام ہے۔ حالانکہ یہاں سعودی عرب میں یہ بھی ایک نعمت ہے کہ صائمین روزے داروں کے لیے اوقات، ڈیوٹی کے اوقات کم کر دیے جاتے ہیں، بدل دیے جاتے ہیں۔ ہمیں اگر صرف 10 منٹ آپ نکال دیں، صرف 10 منٹ آپ نکال دیں قرآن پڑھنے کے لیے، اگر نماز میں آپ آ رہے ہیں اور ایک پیج پڑھ لیں دونوں طرف کا ملا کر کے، نماز سے پہلے، ہر نماز سے پہلے ایک پیج پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد ایک پیج پڑھ لیں دونوں طرف کا ملا کر کے، اور ہر نماز میں، 5 نماز میں پڑھیں گے آپ کا 1 پارہ ہو جائے گا۔ ایک پیج کتنا منٹ لگے گا؟ اگر کوئی برابر اچھا پڑھنے والا ہے، بہترین سے پڑھے تجوید کے احکام کے ساتھ، 1.5 منٹ 2 منٹ لگے گا۔ کوئی اور آہستہ پڑھنے والا ہے، اس کے لیے 3 منٹ لگ سکتا ہے۔ تو 3 اور 3 6 منٹ پہلے لگا دے، 6 منٹ بعد میں اگر کوئی لگا دے، یا 10 منٹ مان لیجئے، 10 منٹ لگا دے پہلے، 10 منٹ بعد میں، آپ کا ایک قرآن کا دور آسانی کے ساتھ ختم ہو جائے۔ اور اگر وہی بڑھا لیتے ہیں کہ 2 صفحہ پہلے نماز سے پڑھ لے، 2 صفحہ بعد میں پڑھ لیجئے، آپ کا 2 دور قرآن کریم کا آسانی کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ 5 منٹ 10 منٹ آپ نہیں اگر نکالیں گے رمضان المبارک میں، قرآن کریم کے لیے آپ نہیں نکالیں گے، پھر کون سا جذبہ ہمارے پاس ہے؟ ہم رمضان المبارک کے پورے اوقات کو بیکار کر دیں گے، پورے اوقات کو برباد کر دیں گے، اور اتنے قیمتی ایام آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کی کیفیت بتاتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا، جس طرح سے آپ تراویح پڑھتے تھے، ہم جس طرح سے پڑھ رہے ہیں، جس طرح سے سن رہے ہیں، وہ طریقہ نہیں تھا۔ جس طرح سے رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اس طریقے کی بعض جگہوں پہ اتنی بری حالت ہوتی ہے تراویح کی کہ کب کھڑے ہوئے، کب رکوع میں ہیں، کب سجدے میں ہیں، کب پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہ تراویح کا طریقہ نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے، اور کہتی ہیں کہ جب 4 رکعت پڑھتے تھے، اتنی لمبی اور اتنی خوبصورت کہ اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ کہتی ہیں کہ یصلی 4 فلا تسأل حسنہن وطولہن، کہ آپ 4 رکعت پڑھتے تھے پہلے، مگر اس کی لمبائی کا، رکعت کی لمبائی کا، رکوع اور سجود کی طوالت کا، لمبائی کا، اور اس کے حسن کا پوچھو نہیں، کتنا خوبصورت ہوتا تھا، کتنا بہترین منظر ہوتا تھا۔ فلا تسأل، مت پوچھو، کتنا بہترین، کتنا خوشنما اور کتنا اچھا انداز لگتا تھا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دلوں کے اندر خشوع ہوگا، جب یہ صلاۃ اللہ کے لیے پڑھیں گے، ایک بوجھ کی طرح سے نہیں ادا کریں گے، تب یہ کیفیت ہوگی۔ اور
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک میں ہمیں کس طرح سے اس کو گزارا جائے، کس طرح سے اس کے ایام کو نیکیوں میں تبدیل کیا جائے، کس طرح سے اپنے اخلاق کو بدلا جائے۔ رمضان المبارک صرف صوم کا نام نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیا بس اس کے بعد جو کیفیت ہے آپ اسی طرح سے رہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ رمضان کا مطلب یہ ہے، صوم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اخلاق کو بھی اسی طرح سے، جس طرح سے کھانا پینا آپ نے چھوڑ دیا ہے اسی طرح سے برے اخلاق کو بھی آپ ترک کر دیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، کہ اگر کوئی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے یا جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے، پھر اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ صبح سے لے کر کے شام تک بھوکا پیاسا رہے۔ مقصد کیا ہے اللہ رب العالمین کا؟ مقصد یہ ہے کہ آپ متقی اور پرہیزگار بن جائیں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جائیں۔ اگر کوئی اپنی اسی حالت پہ وہی گناہ کر رہا ہے، اسی طرح سے جھوٹ بول رہا ہے، اسی طرح سے اس کے اندر بد اخلاقیاں پائی جا رہی ہیں، پھر اللہ رب العالمین کو ہمارے اس روزے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ہم بھوکے اور پیاسے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم دیا ہے سزا کے طور پہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایک مقصد کو پانے کے لیے ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار ہو جائیں۔ آپ سوچئے ہمارے سامنے کھانا پانی سب کچھ موجود ہے، سب کچھ رکھا ہوا ہے، حلال ہے، مگر ہم کھاتے اور پیتے نہیں ہیں رمضان میں صبح سے لے کے شام تک۔ کیوں؟ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ اللہ نے منع کیا تو آپ نے حلال چیز کو چھوڑ دیا۔ پھر یہی تربیت کرنا ہے کہ پورے سال اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں۔ اگر یہ مقصد آپ کا حل ہو جاتا ہے تب تو ٹھیک ہے، اس رمضان کا اس روزے کا فائدہ ہے، آپ جو صیام رکھ رہے ہیں اس کا فائدہ ہے، ورنہ ہمارا یہ صوم حقارت اور برباد ہے، بیکار ہے، ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے آپ رمضان المبارک کے پورے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اس صوم کو رکھیے، صوم کے پورے حقوق کو ادا کر کے رکھیے، اور یہ غنیمت کے ایام ہیں، یہ قیمتی ایام ہیں، انہیں ضائع اور برباد نہ کیجیے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رمضان المبارک میں رہتے تھے۔ یہ پورا رمضان المبارک آپ اتنی محنت اور جد و جہد کے ساتھ عبادت میں پوری تگ و دو کے ساتھ گزارتے تھے، پھر جب آخری عشرہ آتا تھا تو بتلاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شد المئزر، پوری طرح سے کمر بستہ ہو جاتے تھے اور زیادہ عبادت کو بڑھا دیتے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، جتنا رمضان المبارک گزرتا ہے اتنا ہم سست پڑتے جاتے ہیں، اور جہاں عید کا چاند دیکھا اس کے بعد اپنے گھروں میں چلے گئے۔ یہ کیا کیا؟ ہم نے خود سے اپنے صوم کا خون کر دیا، اپنی عبادات کا خون کر دیا، اپنی عبادات کو، پوری عبادت کو ملیہ میٹ کر دیا۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے، اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ آپ ایک مہینہ تو عبادت کر رہے ہیں، خوب نماز پڑھ رہے ہیں، خوب تلاوت کر رہے ہیں، یا کم از کم برابر تلاوت کر رہے ہیں، مگر رمضان المبارک کے بعد جب عید کا چاند آپ نے دیکھا، شوال آ گیا، پھر اپنے کام پہ لگ گئے، اور پھر وہی جو پہلے بے نمازی تھے اسی طرح سے ہیں، پہلے قرآن طاقوں پہ سجا تھا اسی طرح سے ہے، اور کوئی مطلب نہیں۔ پھر
ایسے روزے سے کوئی فائدہ نہیں، ایسے اسلام کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اتنا بہترین موسم ملا ہے ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشوا السلام ایھا الناس، لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ سلام بھی یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ آج ہم اس کو ترک کر دیتے ہیں، یا چہرہ دیکھتے ہیں کہ پہچان والا ہے کہ نہیں تو سلام کرتے ہیں، نہیں، مسلمان ہے کہ نہیں یہ دیکھیے اور کہیے السلام علیکم۔ اور